فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي، أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ذل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد سب مرحومین کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم هاي سيدا هاي سيدا هاي سيدا هاي سيدا پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے تربت بھی شکستہ ہے کیا حال یہ امت نے کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے یہ شکستہ ہے پہلو بھی شکستہ ہے
تربت بھی شکستہ ہے، خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ایسی کوئی دنیا میں ہے مستور نہیں دیکھی، 18 برس میں کی لگتی جو ضعیفہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی ہے پھر لوٹ کے گھر آئی، کہ بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بھی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں جو تاریکی میں ہے اٹھے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مرہم تیرے زخموں کا بی نہ ملا تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک، رونے پہ بھی پہرا تھا، تربت پہ بھی پہرا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مسمار تیرا روزہ امت نے کیا جب سے، بابا تیرا رہتا ہے، تربت پہ تیری تب سے، کب گنبد خضرا میں بابا تیرا رہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے،
تربت بھی شکستہ ہے، تصویر حقیقت کی خوابوں کو بنا دیجئے، اے بی تکلم کو تعبیر دکھا دیجئے، ماتم تیری تربت پہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مولانا نور الحسن صاحب سے درخواست ہے کہ وہ مجلس شروع کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من مات على حب آل محمد مات شهيدا۔ حضرات ناظرین، پیغمبر اسلام کی مشہور زمانہ حدیث شریفہ، جسے میں نے آج کی اس آن لائن مجلس کا موضوع قرار دیا ہے۔ حدیث اتنی مشہور اور اتنی معروف ہے کہ جو محبان اہل بیت کے لیے بذات خود نہ محتاج ترجمہ ہے اور نہ ہی محتاج تفسیر ہے۔ ہمارے برادر بزرگ جناب مجاہد عباس صاحب نے اس مجلس کا اہتمام بعنوان مجلس ایصال ثواب کے طور پر کیا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے ایسی حدیث شریفہ کو مختصر سی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے جو اپنے آپ میں مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے اور مانوس بھی ہے۔ ہر اہل بیت کا چاہنے والا، ہر اہل بیت سے محبت رکھنے والا، ہر اہل بیت کا فالوور اور پیروی کرنے والا اور اطاعت کرنے والا، جب اس کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو وہ چاہے جس زبان کا جاننے والا ہو، چاہے جس زبان کو سمجھنے والا ہو، مگر جیسے ہی یہ حدیث زبان عربی میں
اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے وہ فوراً ہی اس کے مفہوم اور اس کے مطالب کو محسوس کر لیتا ہے۔ پیغمبر اسلام اپنی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث بڑی مختصر ہے مگر جتنی مختصر ہے اتنی ہی جامع ہے۔ کتنے مفاہیم اور کتنے مطالب کا سمندر یہ حدیث شریفہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر آپ دیکھیں حدیث اتنی مختصر ہے کہ کل 3 لفظیں ہیں اس حدیث شریفہ میں، مگر ان 3 لفظوں میں کتنا بڑا مفہوم اور کتنے مطالب ہیں جو قابل غور بھی ہیں، قابل فکر بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس مختصر سے وقت میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے اس حدیث کے سلسلے سے، مگر آپ ذرا غور فرمائیں، بظاہر حدیث کل 3 لفظوں پر مشتمل ہے۔ حدیث میں کل 3 لفظیں ہیں، پہلا لفظ موت ہے، دوسرا لفظ محبت ہے اور تیسرا لفظ شہادت ہے۔ انہیں 3 لفظوں پر یہ منحصر اور مشتمل ہے حدیث شریفہ، موت، محبت اور شہادت۔ مگر آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے اس میں الفاظ کی، پہلے لفظ موت ہے، آخر میں لفظ شہادت ہے اور درمیان میں لفظ محبت ہے۔ درمیان میں لفظ محبت ہے، گویا حدیث کی ترتیب ہی ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی موت کو شہادت میں بدلنا ہے تو وایا محبت اہل بیت جاننا ہے۔ وہ شے، وہ چیز جو موت کو شہادت میں بدل دیتی ہے، اس شے کا نام کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ محبت اہل بیت ہے، جس کا کمال یہ ہے کہ مرنے والے کی موت کو یہ شہادت میں بدل دیا کرتی ہے۔ تو اس حدیث کے پس منظر میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ محب اہل بیت مرتا نہیں ہے، محب اہل بیت فنا نہیں ہوتا ہے، محب اہل بیت مٹتا نہیں ہے۔ تو پھر موت جب محب اہل بیت کو آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایک جملے میں ملاحظہ کریں، جب اہل بیت کے چاہنے والوں کی محبت موت آتی ہے تو وہ مٹتا نہیں ہے، وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ موت واقع ہونے کے بعد اس کا انداز حیات بدل جاتا ہے۔ آج تک جس میں کثیف میں ہے نظر آ رہا ہے، مگر کل جب محب اہل بیت کو موت آ جائے گی تو وہ جس میں کثیف جس میں لطیف میں تبدیل ہو جاتا ہے، رہتا ہمارے ہی درمیان ہے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کا ایک سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا اعجاز اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ محب کو مرنے نہیں دیتی، یہ محب کو مرنے نہیں دیتی۔ دوسرا معجزہ اس محب، یوں تو بے شمار ہیں، ہم ان معجزات کو اور ان فوائد کو بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر آپ غور کرتے جائیں اور آپ محسوس کرتے جائیں گے انشاءاللہ کہ اہل بیت کی محبت ہمیں کیا کیا فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس کا ہم مولانا کا بہت بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم سے کنیکٹ ہوئے، لیکن مولانا نور الحسن کا انٹرنیٹ ساتھ نہیں دے رہا ہے اور وہ کنیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ میں کچھ بند سلام کے پڑھوں گا انشاءاللہ، اور پھر میں درخواست کروں گا کہ مولانا ریاض اکبر عابدی انشاءاللہ پھر مجلس پڑھیں گے، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو یا فاطمہ، ردا میں چھپا
لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام، لے کر علی کا نام، اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، دیواروں در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج، وہ لوریاں بھی آج سنا دو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، ہے سولہ پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے تو، پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، ایک کلام ذرا پیش کرنا چاہتے ہیں اگر اجازت ہو تو؟ جی بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دے دے ساری دنیا کو اے خدا زاداری، دے دے ساری دنیا کو اے خدا زاداری، ہے ستم سے لڑنے کا حوصلہ زاداری، ہے ستم سے لڑنے کا حوصلہ زاداری، اور یہ شعر دیکھیں بطور خاص دونوں کہ ہم حسین والوں کا یہ بھی ایک طرف ہے، ہم حسین والوں کا
یہ بھی ایک تعارف ہے، ابتدا غدیر خون انتہا زاداری، ابتدا غدیر خون انتہا زاداری، دے دے ساری دنیا کو اے خدا زاداری۔ اور محمد وال محمد صلوات۔ ایک کلام اور پیش کرنا چاہتے ہیں ہمارے بھائی، سماعت فرمائیں۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ صلوات۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید حسن ذکی ابن جعفر حسین، سیدہ احمدی بی بی بنت مرتضیٰ، سیدہ زاہدہ خاتون بنت بلاغت حسین، سیدہ عالیہ خاتون بنت منظور حسین، سید علی مظہر ابن حسن ذکی، سید زوار حسین ابن حسن ذکی اور تمام مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهاديين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد من يوم الظلم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ قرآن مجید کا سورۃ الاسراء 17واں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی 23ویں آیہ کریمہ اور اس کے ساتھ ساتھ 24ویں آیہ کریمہ، اللہ رب العزت
قرآن مجید میں اپنی عبادت اور پرستش اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کی عزت و حرمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے میرے حبیب تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیفی کی عمر تک پہنچ جائیں، سن رسیدہ ہو جائیں، بڑھاپے کی منزلوں میں قدم رکھ لیں، فلا تقل لہما اف، تو یاد رہے کہ اف تک نہ کہو۔ معصوم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ لفظ اف کیا ہے؟ کہا کہ بولنے کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے لفظ اف سب سے چھوٹا لفظ ہے، یعنی اس سے زیادہ مختصر لفظ کوئی اور نہیں، اف تک نہ کہو۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کہیں، کیسے گفتگو کریں؟ تو قرآن مجید اس کی عکاسی کرتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے گفتگو کرو تو بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرو، لین انداز میں۔ اس کے بعد پروردگار والدین سے گفتگو کرے تو ہم نے سمجھ لیا کہ نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کریں، والدین کے سامنے آئیں، والدین کے سامنے آ کے بیٹھیں، گفتگو کریں، ہم جلیس ہوں تو کیا انداز ہو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس وقت اپنے ماں باپ کے سامنے آؤ تو تمہارے جناح یعنی شولڈرز، تمہارے کاندھے جھکے ہوئے ہوں مرحمت کے ساتھ۔ اور جھکنے کا مطلب یہ ہے یعنی جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے آتا ہے، وہ تمہارا انداز ہونا چاہیے۔ ممکن ہے ذہن میں کسی کے سوال ہو کہ ماں باپ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، پرانے زمانے میں، اور ہم نے اس وقت جو ہے ایجوکیشن حاصل کر لی ہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، دینی تعلیم بھی حاصل کر لی ہے، فرض کیجئے حجت الاسلام ہو گئے، صحت الاسلام ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، فلسفی بن گئے، منطقی بن گئے، انجینئر بن گئے، اور بڑے بڑے عہدے جو ہیں ہم نے اختیار کر لیے، لیکن ماں باپ تو وہ کسی بھی عہدے اور منصب اور علم اور عرفان سے آگاہی نہیں رکھتے، انہیں تفسیر کا نہیں پتا، انہیں ترجمہ قرآن کا نہیں پتا، انہیں عربی عبارات کا نہیں پتا، ان پہ قواعد عربیہ نہیں آتے، ان کی تجوید اچھی نہیں ہے، ان کی مخارج اچھی نہیں ہے، کسی چیز سے واقف نہیں ہے، تو علمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم کہیں زیادہ افضل ہیں۔ پھر یہ اتنا زور کیوں دیا گیا اس کے اوپر؟ تو گفتگو کا انداز یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں وسیلہ آپ کے ماں باپ ہیں، ماں باپ ہی کی وجہ سے آپ اس عہدے پر، اس منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ قرآن مجید اس واسطے کو اعلان کر رہا ہے کہ کوئی بندہ معبود کا عبد قرار نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ ان مجازی رب کو کہ جو ماں باپ کی شکل میں تمہارے گھر میں ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ صاحب میں اپنے پروردگار کا اتنا احترام کرتا ہوں، اپنے پروردگار کو یہ چاہوں، اس کی نعمتوں کے سامنے سر کو جھکاؤں، اس کی نعمتوں کا شکریہ ایسے ادا کروں، یہ کروں، وہ کروں، ہزار طرح کی خواہشات انسان رکھتا ہے، تو کہا کہ کچھ بھی اللہ کے سامنے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ مجازی ماں باپ کی شکل میں، ربوبیت کی شکل میں، ایک پرورش کرنے والے، ایک پالنے والے جو میں نے وہاں پر بھیج دیے ہیں، پہلے ان کی اطاعت اور ان کو خوش کر کے دکھا، وہ خوش ہو گئے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ پہلے میں اس آیت کے ترجمہ مکمل کر دوں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اس کے بعد ہے کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ہمیشہ اپنی عادت بنا لو کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو پروردگار رب العزت سے، اور یہ کہو کہ معبود جس طرح تو نے
ہمارے اوپر رحم کیا عالم سنی میں، بچپنے میں، اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا، ویسے ہی تو ان کے اوپر رحم فرما۔ انداز دو طرح کا ہو سکتا ہے، اب تک ہم ایک ہی لہجے سے پوچھیں کہ ہم یہ دعائیہ اعتبار سے کہ پروردگار ان پر بھی رحم فرما اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے ہم پر رحم کیا۔ دوسرے انداز میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ماں باپ نے سختی کی ہے اولاد کے اوپر اور ان کے ساتھ رحم نہیں کیا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہے، تو اولاد یہ بھی کہہ سکتی ہے انداز میں کہ پروردگار، اب یہ انداز کو بدل دیجئے، دانت بھیج کے ذرا سا کہہ دیجئے، معبود جیسا ہمارے ماں باپ نے کیا ہے نا ہمارے بچپنے میں، ویسا ہی ان کے ساتھ تو کر، یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اس کے انداز دو طرح سے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ایک انداز تو یہ ہے کہ اولاد کے لیے ماں باپ کا مسئلہ، اور ایک طریقہ کار یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ ماں باپ کے ذمہ داری جو ہے ماں باپ کے اوپر وہ اولاد کی کیا ہے۔ ہم کبھی کبھی جب بھی اکثر مجلسوں کو سنتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء فضلاء، تو درمیان میں ایک ہی منزل زیادہ آتی ہے کہ اولاد کو یہ چاہیے، اولاد کو یہ چاہیے، ماں باپ کا یہ احترام کریں، ماں باپ کا یہ کریں، وہ جب آئیں، جب بھی آئیں، جتنی مرتبہ آئیں، قیام کے عالم میں کھڑے ہو جائیں، جب وہ قدم بڑھائیں کہیں چلیں تو ان کا قدم آگے نہ ہو، ان سے آگے حرکت نہ کریں، یہ تمام باتیں ہم سنتے ہیں۔ لیکن دوسرا آخر کیا چیز ہے؟ ماں باپ کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ان یحسن حق الولد علی الوالد، ان یحسن اسمہ، ان یحسن ادبہ۔ باپ کے اوپر جو ہے وہ حق ہے اولاد کا، وہ یہ کہ بہترین سے بہترین نام رکھے، یعنی نام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء پر اولاد کا نام رکھے، بہترین سے بہترین نام رکھے، چونکہ نام کا اثر انسان کی پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سب سے بہترین ادب سکھائے، اور تیسری ذمہ داری سب سے یہ ہے کہ ان کو رزق حلال سے پروان چڑھائے۔ یہ ذمہ داری ہوتی ہے ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے ہیں تو جس طرح ہم یہ سنتے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنا ایک حق، اولاد اگر سرتابی کرتی ہے تو ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آہ کر دیں، تو اسی طرح سے اگر وائس ورثہ آپ دیکھیں تو ماں باپ بھی اگر تجاوز کر رہے ہیں اور وہ حق تلفی کر رہے ہیں تو ماں باپ بھی کبھی کبھی اولاد کی طرف سے آف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ اولاد کہ جو اپنے ماں باپ کے لیے زندگی میں لاہے عمل ان کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ خوش ہیں یا نہیں ہیں، یا فرض کریں کہ انہوں نے علیاذن باللہ اس طرح کا عمل انجام دیا کہ انہیں آگ کر دیا، تو کیا یہ آگ ہو گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ چیپٹر کلوز ہو گیا، کتاب بند ہو گئی، فائل بند ہو گئی؟ نہیں، فائل کھلی ہوئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ اولاد مرنے کے بعد ماں باپ کے بہترین سے بہترین عمل ان کے لیے انجام دے رہے ہیں کہ ان کی روح شاد ہو جائے، جیسا کہ یہ مجلس ہو رہی ہے تمام مرحومین کے لیے، تو اگر اس طرح سے کوئی ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس سے مومنین کے، ان کے ماں باپ کی، آباء و اجداد کی روح شاد ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب وہ اب آپ اولاد نہیں رہتی، سلسلہ مسلسل ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ ممکن ہے زندگی میں یہ پوچھا جائے کہ صاحب ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ اختیار کرتے تھے کہ اگر اپنی ماں کو خوش کرنا ہو تو ان کے لیے ایک بہترین ہدیہ اور تحفہ، ایک جو ہے سوٹ لے کے آ جائے بازار سے۔ باپ کے لیے کوئی تحفہ لے کے ہم چاہتے تھے کہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ماں باپ کو اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں جیسے ہم کھاتے ہیں۔ تو زندگی میں ہم یہ کام کرتے تھے، مگر مرنے کے بعد اب کیا کریں؟ تو مرنے کے بعد بھی راستہ موجود ہے، بہترین سے بہترین لباس پہنانا ہے، ان کی نیت کر لیجئے اور ایک غریب مفلس انسان کی مدد کر دیجئے، وہ لباس آپ گویا اپنے ماں باپ کو پہنا رہے ہیں۔ بہترین سے بہترین کھانا بنا کر آپ نے جو ہے وہ نذر کی اور فاتحہ کا انتظام کیا اور کسی غریب اور مستحق کو، بھوکے انسان کو کھلا دیا، تو گویا آپ نے اپنے آباء و اجداد کو وہ کھانا پہنچا دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کہاں کی باتیں عقل میں نہیں آتی؟ تو بہت ہی آسان ہے طریقہ، ماشاءاللہ جو اب آن لائن مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، میں افریقہ میں ملک کینیا میں شہر ممباسا سے مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور ماشاءاللہ کہاں کہاں سے دور و دراز سے دنیا کے آپ جو ہے جوائنٹ ہے اور مجلس سماعت فرما رہے ہیں آن لائن۔ فرض کیجئے کہ آپ کا کوئی ایک بندہ اوورسیز رہتا ہے
اور وہ اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے، لوگ جاتے ہیں کمانے کے لیے باہر، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ پیسے کی امداد کریں، اپنے ماں باپ کے لیے پہنچائیں اپنے وطن. تو کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے لیے؟ ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس ملک میں جو کرنسی کما رہے ہیں وہ کرنسی تو وہاں بھیجے بھی تو کام نہیں آئے گی. فار ایگزامپل میں یہاں پر جو ہے، ہمارے یہاں کرنسی شیلنگ چلتے ہیں. اب یہ شیلنگ جو ہے، فرض کریں کہ میں اپنے وطن میں اپنے بزرگوں کی خدمت میں یہ شیلنگ جا کے بھیج دوں، کسی کام کے نہیں ہے. تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں یہاں سے کوئی بھی ایک ایسا ذریعہ استعمال کروں گا کہ شیلنگ تو یہیں پر رہ جائیں گے، مگر جہاں وہ ضرورت ہے جس کرنسی کی، وہ کرنسی تبدیل ہو کر انہیں مل جائے گی. میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اسی طریقے سے آج ہم جو فاتحہ اپنے آباء و اجداد کے لیے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے بہترین سے بہترین لباس مہیا کر کے ہم غریبوں کو، فقیروں کی امداد کرتے ہیں، تو ان کو قبر میں جس چیز کی ضرورت ہے، جو کرنسی وہاں پر محتاج ہے، وہ کرنسی انہیں وہاں مل جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ایک منزل یہ ہے کہ انسان کو اس منزل پر ہمیں پہچاننا چاہیے کہ حقوق کیا ہیں. اور اگر یہ حقوق سمجھ میں آ جائیں، آج بھی اگر یہ سمجھ میں نہ آئے کرونا وائرس کے بلا سے، ظاہر ہے اس سے پہلے تقریباً انسان کی شکایت ہوتی تھی ہمارے پاس ٹائم نہیں، ابھی آفس کا ٹائم ہے، تھکا ہوا آیا ہوں، صاحب کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ ماں باپ پوچھ رہے ہیں بھائی رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا. یہ تمام مسائل جو ہے اس وقت موجود تھے، لیکن کورونا وائرس کے ہونے کے باوجود تقریباً اتنی ساری باتیں جو ہیں وہ نکل گئی ذہنوں سے، اور انسان کو قیمت کا احساس ہو گیا. جہاں پر یہ کہا گیا کہ ڈسٹنس بناؤ، جہاں پر یہ کہا گیا کہ جدا رہو، جہاں پر یہ کہا گیا کہ ایک جگہ مل کے نہ بیٹھو، مسجدوں میں نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، مجلسیں اس طرح سے نہیں ہو رہی ہیں کہ بیٹھ کر ہو، عبادتیں اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہیں، مگر یہ احساس ہو گیا کہ رشتہ داری کیا چیز ہے، قربتیں کیا چیز ہے، رشتوں میں محبتیں کیا چیز ہیں، قرابت داروں سے محبت کیا ہوتی ہے. اس سے یہ احساس ہو گیا. اتنی ساری موتیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اگر اب بھی انسان اپنی موت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، اپنی آخرت نہیں سنوارتا ہے، تو اس سے زیادہ کوئی انسان خسارے میں نہیں ہوگا. قرآن مجید ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ واضح کر رہا ہے. خود حدیث کو آپ ملا کے دیکھ لیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ایک طرف ہمیں حدیث ملتی ہے کہ جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ حدیث ملتی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، تو فرماتے ہیں حضور کہ رضا اللہ فی رضا الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہ کی رضا سیدہ بطول کے راضی کرنے میں، جس سے بطول شہزادی کونین راضی ہو گئی، اس سے اللہ راضی ہو گیا. کہاں مرتبہ شہزادی کونین کا ملاحظہ فرمائیں. اور دوسری طرف والدین کے لیے ملتا ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین، بعض روایت میں ہے رضا اللہ فی رضا الوالد. اللہ کی رضا اگر چاہتے ہو تو اپنے والدین کو راضی رکھو، اگر یہ راضی ہو گئے تو تم نے خدا کو راضی کر لیا. مسائل ہیں اپنے اپنے مقام کے اوپر. مسائل کیا ہیں؟ بہترین اولاد، بہترین ماں باپ کون ہیں جن میں اجتماعی اعتبار سے ایک دوسرے کا حق، ایک دوسرے کا احترام اگر یہ باقی ہو جائے تو وہ گھر دنیا ہی میں جنت بن جاتا ہے. اور یہ جنت بنانا دنیا میں اور یا آخرت کی جنت خریدنا بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید نے اس کے بہت سے راستے ہمیں بتائے، اس کی طرف میں آپ کو اذان عالیہ کو میں متوجہ نہیں کروں گا، اس وقت ٹائم نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کا احساس ہو جانا چاہیے. ماں باپ کی بہت ساری اسٹوریاں لکھی ہیں کتابوں میں، واقعات ہیں، ان حدیث کی طرف میں اس وقت آگے نہیں بڑھوں گا، مگر ہاں سب سے بڑی چیز انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ وہ غریبوں کا احساس، قرابت داروں کا احساس، مفلسین کا احساس، اپنے کھانے کے ساتھ ساتھ جیسے اب یہ لاک ڈاؤن میں پوری دنیا گزر رہی ہے تو اس سے بڑا احساس ہو گیا لوگوں کو کہ کھانے کے لیے جو ہے سرمایہ نہیں ہے. بھوک کا احساس لوگوں کو ہوا. ادھر سے ماہ مبارک بھی ہے، ادھر سے لاک ڈاؤن بھی ہے، ادھر سے غریبوں کا یہ احساس ہوا کہ ان کے پاس بجٹ نہیں ہے کھانے کے لیے. تو اس میں بہتیرے افراد ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے سرمایہ اور پراپرٹی کو بیچ کر اپنے جو ہے بینک بیلنس کو ختم کر دیا تاکہ وہ غریب اور مستحق کو تک جو ہے کھانے کو پہنچا سکیں. یہ بہت بڑی یہ انسانیت ہے اور یہ اصل میں ایک ہمدردی ہے جس میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کس قوم سے ہیں، کس قبیلے سے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے. جس انسان کے اندر یہ ہو کہ قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، وہ اصل میں
انسانیت کے فرائض سے ناواقف ہے. اس کی ایک مثال دوں میں چھوٹی سی. بڑا اچھا واقعہ ایک ہے اصول کافی میں. سقۃ الاسلام علامہ کلینی نے علیہ رحمہ نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے. لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک طوفان آیا اور اسی طرح کا ایک وائرس جسے کہہ لیجئے وہ واقع ہوا اور جس کی وجہ سے بہتری موتیں ہو گئی. اور اس میں ایک گھرانہ ایسا تھا کہ جس میں ایک خاتون اور اس کے چند بچے وہ حیات رہ گئے اور گھر کا جو سرتاج تھا، جو ذمہ دار تھا، جو مالک تھا، اس کا انتقال ہو گیا. لہذا بلخ سے ہجرت کر کے یہ خاتون اپنے بچوں کو لے کر یہ چلی اور ایک دوسرے مقام کے اوپر جو ہے یہ آ گئی. دوسرے ملک میں آنے کے بعد اس نے جب وہاں پر قیام کیا تو برف باری بھی ہے، موسم سرما ہے، ٹھنڈک ہے، شدت کی سردی ہے. بچوں کے لیے کوئی سردی کا سامان نہیں ہے، کھانا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور جیب میں پیسے نہیں ہیں. ایسی نادار حالت میں کرے تو کیا کرے. عالم یہ ہوا کہ اسے ایک جگہ پر نظر آیا کہ کوئی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے. وہاں پر اس نے اپنے بچوں کو پناہ دی اور اس کے بعد کسی سے معلوم کیا کہ کیا کوئی اس شہر میں کوئی ایسا بندہ ہے جو مالدار ترین فرد ہو، جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہو تاکہ وہ میری کوئی خدمت کر سکے اور میں یتیم بچوں کی پرورش کر سکوں. کسی نے نشاندہی کی، گھر بتایا. وہ خاتون جو ہے وہاں پر گئی اور جب وہاں پر پہنچی تو اس نے پوری اپنی ارداش رکھی اور یہ سارا کا سلسلہ پورا بتایا کہ میں بلخ کی رہنے والی ہوں اور وہاں پر جو ہے اس طریقے سے وہ ہوا سلسلہ اور موتیں ہو گئی جس میں کوئی نہ بچا اور میں محتاج ہو کر یہاں پر پہنچ چکی ہوں، میری امداد کی جائے. اور ساتھ ساتھ تاکہ رحم آ جائے سامنے والے کو یہ بھی اپنا تعارف کرایا کہ میں سادات میں سے ہوں. جب یہ جملہ کہا تو سامنے والے اس مالدار رئیس نے سوال کیا کہ یہ ساری باتیں تو میں نے سن لی، مگر یہ کیا دلیل ہے کہ تم سادات میں سے ہو علوی؟ یہ میں کیسے مان لوں؟ کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے تاکہ میں مدد کر سکوں؟ اتنا کہنا تھا کہ یہ خاتون شرمندہ ہو گئی، سر جھکا لیا. اب اس کے پاس کوئی شجرہ حسب نسب یا کوئی کتاب خانہ تو لے کر نہیں آئی تھی کہ وہ یہ دکھا دے اور اسٹیمپ لگی ہوئی مہرے ہو اور یہ بتا سکے کہ میں سادات علویہ سے میرا یہ شجرہ. جو اجڑی ہوئی حالت میں یہاں تک پہنچی وہ آنسو بہتے ہوئے اور مایوسی کے ساتھ اٹھی اور یا علی مدد کہہ کر کھڑی ہو گئی. اتنے میں واپس آ رہی تھی اسی مسجد کی طرف جہاں بچوں کو اپنے چھوڑا تھا. وہاں پہ دیکھا تو دروازے کے قریب میں دیکھا کہ ایک ہجوم ہے اور لوگ کسی کی طرف جو ہے وہ دوڑے چلے جا رہے ہیں. ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کون ہے؟ کہا کہ کوئی شخص ہے جو آتا ہے کبھی کبھی اور وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. کیا مسلمان ہے، بندے مومن ہے؟ کہا کہ نہیں، نہ یہ بندے مومن ہے نہ یہ مسلمان ہے. پھر کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، مگر ہاں اس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے. توجہ کریں گے لفظ پر میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر بہت سارے القابات ہوتے ہیں، میں مسلمان ہوں، میں خاندان سید میں سے ہوں، میں عابدی ہوں، میں زیدی ہوں، میں حسینی، میں تقوی، میں رضوی، میں یہ میرا شجرہ یہ ہے، میرا خاندان یہ، میرا حسب نسب یہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جس کے پاس تقوی ہے. بس عمل کام آئے گا، کیریکٹر کام آئے گا، آپ کیا کر رہے ہیں وہ ہے. یہ شجرہ حسب نسب یہ سب کچھ نہیں ہے. کیا ہے سلسلہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خاتون جو ہے وہ مایوسانہ عالم میں قریب گئی اور جانے کے بعد اس نے بھی سوال کیا کہ میری یہ حالت ہے اور ایسے ایسے بات ہے اور میں سادات علویہ میں سے ہوں. اس نے صرف اور صرف لفظ سنا اور سنتے ہی ہل گیا. کافر تھا مگر لفظ سید سن کر ہل گیا اور اس نے فوری طور سے کہا کہ کتنے افراد ہیں؟ کہا اتنے میرے بچے ہیں. سب کو لیا اور وہ جناب گھر پر آیا. اس نے ایک مقام دیا اور تمام اسباب وغیرہ سے جو ہے اسے مجہز کر دیا. لیجیے صاحب سلسلہ ہو گیا، آ گئی. اور جو یہ بندہ تھا پہلا جس کے پاس مدد کے لیے گئی تھی، اس نے خواب میں رات کو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. اور اسی طرح سے یہی خواب ہو بہو اس کافر نے بھی دیکھا جس نے اس سادات علویہ کو اور ان یتیم بچوں کو پناہ دی. دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی رات میں پیغمبر ختمی مرتبہ کو مشاہدہ فرمایا. اب ہوا کیا، جب اس مسلمان نے دیکھا خواب میں تو یہ کھڑا ہو گیا تعظیماً اور اس نے فوراً السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں سے جواب وغیرہ کچھ نہیں آتا، التفات نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے. اس نے کہا سرکار میں وہ ہوں، آپ کا امتی، میں فلاں.
تو جیسے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں امتی ہوں آپ کا، میں فلاں ہوں، تو پیغمبر نے فرمایا اسی خواب کے عالم میں کیا دلیل ہے تم مسلمان ہو، تم فلاں ہو، کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ بس جیسے یہ جملہ کہا تو چونکہ خود کی غلطی ہو چکی تھی اس سادات علویہ کے ساتھ، فوراً متوجہ ہو گیا، ہو نہ ہو یہ مجھے اس کی سزا مل رہی ہے کہ میں نے اس سے سادات علویہ سننے کے بعد بھی شجرہ پوچھ رہا تھا کہ کیا ثبوت ہے اس بات کا۔ شرمندہ ہوا اور خواب سے جب بیدار ہوا روتا رہا، گریا کرتا رہا، اور اس کے بعد سیدھا ڈھونڈنے کے لیے نکلا، پورے شہر میں اعلان کرا دیا کہ کوئی خاتون بلخ کی رہنے والی جو ہے وہ کہیں پر بھی ہو، اور یتیم بچے اتنے سارے، جو پتہ دے گا میں اسے انعام دوں گا۔ پتہ چلا فلاں کافر نے اسے پناہ دی ہے، وہاں پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا میں اتنے لاکھ تمہیں دینے کو تیار ہوں مگر اس خاتون کو، یتیم بچوں کو مجھے پلٹا دو۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے آپ کیوں تشریف لائے ہیں میرے یہاں، جو خواب تم نے دیکھا ہے نا رات، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے، اور ایک بات یاد رکھیں، مجھے خواب ہی کے عالم میں حضور نے بشارت دی ہے مسلمان ہونے کی، اور میں مسلمان ہو گیا، اور یہ خاتون واسطہ بنی ہے میرے اسلام لانے۔ لہذا یہ ضروری نہیں ہے، کسی سے یہ مت پوچھو، بلکہ عالم یہ ہے کہ اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے دسترخوان پر اپنے، تو یہ ماہ مبارک جو گزرا ہے اور ماہ شوال میں آپ ہیں گزر رہے ہیں، یہ احساس اسی لیے رکھا گیا ہے، روزے اس لیے نہیں رکھوائے گئے ہیں کہ یہ زینت کے لیے ہیں، یہ لعلکم تتقون کے لیے روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ خوب، تو میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ بہترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کو بھی راضی رکھے۔ یہ دونوں طرف ہے، دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، ان دونوں چیزوں کو، یعنی تربیتی پہلو اتنا ہو۔ مثال دوں میں، سب سے بڑی ذمہ داری ماں باپ کی کیا ہے؟ کیا ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ اولاد پروان چڑھی، تربیت دے دی آپ نے، ڈگریاں دلوا دی، لیجیے صاحب شادی ہو گئی؟ بہت سی جگہوں پر تو رسمیں یہ ہیں کہ ایک ہی مکان میں ڈیوائیڈ ہو کے ایک ایک کمرے میں جناب فیملیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کئی سارے گھرانے اور افراد ایک گھر میں رہنے لگتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے سانس لینے کی۔ اور دوسری جگہوں پر رسمیں یہ ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ مکان دلوا دیتے ہیں۔ بہت عمدہ بہترین سروس ہے۔ خوب صاحب ماں باپ نے یہی کیا، جب اولاد جوان ہو گئی، ٹائم آیا، وقت آیا، اور انہوں نے اس کی شادی کر دی، مکان الگ دے دیا، بزنس وغیرہ تجارت سب کچھ ماشاءاللہ شروع۔ لیکن چونکہ اولاد اس درجے پر فائز تھی، ملاحظہ فرمائیں بہترین اولاد کا اگزامپل کیا ہے۔ اب بیٹے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم تو رہ رہے ہیں، زندگی ہماری اچھی گزر رہی ہے، بزنس بھی ہمیں دے دیا، سب کچھ ہو گیا ہمارے ہاتھ میں، لیکن کس طریقے سے ماں باپ کو میں اپنے ساتھ لاؤں؟ اگر میں، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کا تمہارے اوپر یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ابا حضور میرے ساتھ چلیے، آپ کا بڑھاپا ہے، پرابلم ہے، ابھی ادھر ادھر جا نہیں سکتے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، تو کیا ہوگا؟ رحم آئے گا۔ تو باپ کے دل میں یا ماں کے دل میں یہ غیرت اجاگر کرے گی کہ اوہو ہمارے اولاد کو ہم پر رحم آ رہا ہے ہمارے بڑھاپے کی وجہ سے۔ لہذا بہترین اولاد کا آپ کرشمہ ملاحظہ فرمائیں، اولاد نے یہ نہیں کہا، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا بڑھاپا ہے اس لیے آپ میرے ساتھ چلیں، انشاءاللہ ٹینشن نہ لیں، کھانا آرام سے ٹائم پہ ملے گا، بہو آپ کی دلہن آپ کی بڑی خدمت گزار ہے، ایک سے ایک کھانے بنانا جانتی ہے، ماشاءاللہ آپ خود ہی دیکھ کے لائیں ہیں، تو کوئی پرواہ نہ کریں، آپ چلیے بسم اللہ ہمارے گھر چلیے۔ یہ نہیں کہا اس نے، بلکہ یہ کہا ابا حضور میرے ساتھ چلیے اس لیے کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ کہا بیٹا کیوں، آپ کیا ضرورت ہے، اب تو آپ مستقل ہو گئے، خود ابا بن گئے، اب کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے نہیں، مجھے آپ کو زندگی کے ہر لمحے میں مشوروں کی ضرورت ہے، میرا کوئی بزنس اور تجارت میں ہیلپ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ میری مدد نہ کریں، آپ میرے حصے دار جو ہیں۔ اب جو یہ پوائنٹ رکھا اور دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھا تو باپ کو جو اچھا لگا، ہاں اگر ایسی بات ہے تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ لیجیے صاحب باپ کو لے آئے، اور لانے کے بعد 10 نوکر تھے بزنس میں، ان کو سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا دیکھو بھائی آج سے تم 10 نہیں ہو، آج سے 11 ہیں۔ اب تو بڑا مسئلہ ہوا بھائی 11واں کون ہے؟ کہا کہ 11واں میں ہوں نوکر، اور یہ بوس ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ بوس ہیں، اور یہ بزنس کے مالک ہیں، حصے دار ہیں، لہذا میں جو ہوں ایک نوکر کی طرح ہوں، اور 11 کے 11 جو ہیں ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح سے لانے کے بعد سلسلہ بڑھنے لگا، اور تجارتی اصول جو ہیں وہ آگے بڑھنے لگے، گامزن ہونے لگے۔ اس واقعے کو شہید مطہری نے بھی اپنی کتاب میں جو ہے وہ
نقل فرمایا. لہذا سلسلہ کچھ آگے یہ بڑھا کہ ایک دن کچھ کسٹمر جو ہے وہ آئے مال خریدنے کے لیے, اور دکان جو ہے وہ جو کارخانہ تھا وہ بند تھا. اور تو اب انہوں نے توجہ کی بھئی کیا کریں, کہتے چابی کہاں ہے, کہتے چابی جو ہے وہ ان کے ابا کے حضور کے پاس ہے. اور وہ کہاں ہے, کہتے ہیں کہ وہ جناب اندر ہے مکان میں. اب مکان میں جو ہے وہاں جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ سو رہے ہیں. تو بیٹے نے دیکھا کہ ابا سو رہے ہیں, تو کیا کیا, چابی جو تھی وہ کوٹ میں تھی اور کوٹ جو تھا وہ تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا. اب کیسے کریں کیا کریں, تو بیٹا بہت دیر سوچتا رہا اور چپ چاپ ہی واپس آ گیا اور کسٹمر کو واپس کر دیا. شام کو جب ابا حضور کی آنکھ کھلی تو والد بزرگوار نے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ بیٹا ہاں تم نے مجھے پراپرٹی میں اور اس بزنس میں مجھے شریک قرار دیا ہے, مجھے بتاؤ کہ آخر آج کیا کیا ہوا, کتنا پروفٹ ہوا, کیا ہوا. کہنے لگا ابا حضور آج تو ایک پیسہ بھی نہیں کمایا. کہتے کیوں, کیا وجہ ہے, کہ کسٹمر نہیں آیا. کہتے نہیں کسٹمر تو آیا, مگر ہوا یہ کہ وہ بند رہا کیونکہ چابی جو تھی وہ کوٹ میں تھی. کہنے کوٹ کہاں تھا, کہنے کوٹ تکیے کے نیچے تھا. کہنے لگے تو نکال لیتے. کہتے ہیں ابا حضور چونکہ آپ سو رہے تھے, میں نے یہ نہیں چاہا کہ آپ کی نیند میں خلل واقع ہو. کہنے لگے بیٹا کمال کر دیا آپ نے, لاکھوں کا نقصان برداشت کر لیا اور صرف میری نیند کی وجہ سے تم نے چابی نہیں نکالی تکیے کے نیچے سے. ملاحظہ کریں گے آپ, اتنا عمل اتنا پسند آیا, باپ کا دل رونے لگا, اور پروردگار کو یہ چیز جو ہے وہ رحم کی منزل میں آتی ہے. اور جب دعا یہاں سے نکلتی ہے دل سے تو وہ ٹکراتی ہے عرش الہی پر. باپ نے دعا کی, پروردگار میرا اتنا مطیع اور فرما بردار بیٹا کہ جو مجھے نیند میں خلل واقع نہ ہو اور لاکھوں کا نقصان برداشت کر لے, میں تجھ سے دعا گو ہوں, اس کو باعزت دنیا میں رزق حلال سے اتنا مالا مال کر دے اور آخرت سے بھی مزین فرما. یہ میری دعا ہے ایک باپ کی, یہ دعا دے دی. اب جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن مجید آپ کے گھروں میں ہے, جب چاہے اس کو آپ چیک کر لیجئے گا, اور زیادہ دیر میں نہیں لوں گا. کہ آپ کو قرآن مجید میں دوسرا سورہ کس نام سے ہے, سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ. ماشاءاللہ, چونکہ ہندوستان کے لوگ بھی اگر سورہ بقرہ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کون پہچانے گا, گاؤں ماتا ہے نا. ظاہر ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ نے اتنا بڑا سورہ پورے قرآن میں گائے کے نام سے رکھا ہے. اب یہ اس کو سوچئے گا, ذرا احساس کیجئے گا. باپ نے دعا دے دی بیٹے کے لیے. اس سورہ بقرہ میں بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے, مگر ہاں ہنٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ اپنے ٹاپک پر رہوں اور یہ بات واضح کر سکوں. اور خود مجلس جب بھی میں پڑھتا ہوں اپنے لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں باعمل ہو سکوں اور اپنے کردار کو سنوار سکوں. جو شامل ہو جائے اس کے لیے سبحان اللہ. تو سورہ بقرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ باپ نے دعا دی, اور کیا کیا دعا کے ساتھ ساتھ, ایک تحفے میں گائے دے دی. اور گائے جو دی وہ کہا کہ بیٹا میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ یہ ذریعہ ہے, اور یہ گائے جو ہے میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. یہ صاحب باپ دنیا سے گزر گیا. بیٹے نے جو ہے تدفین وغیرہ سب کر دی. کچھ عرصے کے بعد سلسلہ شروع ہوا, اور کوئی صاحب جو ہے ظاہر ہے جب پتہ چلتا ہے تو وہاں یہ واقعہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کے دور کا واقعہ ہے, اور سارے جو ہے بنی اسرائیل اور سلسلہ ہوا. بہرحال وہ واقعہ بھی نہیں چھیڑ رہا ہوں میں کہ سگے بھائی تھے یا چچا زاد بھائی تھے, بہرحال ایک نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا, اور وہ کس لیے کیا وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے, وہ بھی چھوڑ رہا ہوں اپنے ٹائم پر. چنانچہ پتہ کیسے چلے کیا سلسلہ تھا, پتہ کیسے چلے, ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں حسد سب سے بڑی خطرناک شے ہے. الحسود لا یسود, حاسد کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. یہ حدیث ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی. مگر حسد کرنے والوں کو کون سمجھائے کہ یہ حسد سے باز نہیں آتے. حسد کرنے والے نے کیا کیا کہ ایک سامنے والا جو ہے, میں چاہے مٹ جاؤں برباد ہو جاؤں مگر سامنے والا جو ہے وہ ترقی نہ کرے, اس کا نام ہے حسد. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے سامنے والے کا بزنس دیکھا, ترقی دیکھی, اس کے مکانات, بلڈنگ, یہ پراپرٹی, یہ پلاٹ, یہ فلاں, برداشت نہیں ہوا, یہ گاڑی. تو اس نے کیا کیا, اس زمانے میں پتہ ہے آپ کو غلام اور کنیزیں گھروں میں پلا کرتے تھے اور یہی رہا کرتے تھے خدمت کے لیے. اس نے غلام کو جو ہے گھر میں رکھا, اور غلام کو رکھنے کے بعد اسے تربیت دی اور اسے بیٹے کی طرح پالا. بڑا مطیع و فرما بردار تھا, اور اس نے جو ہے ساتھ ساتھ ایک جملہ کہا. اس نے کہا دیکھو میں نے تمہیں غلام کی طرح جو ہے وہ نہیں رکھا گھر میں, بلکہ اپنے بیٹے کی طرح محبت کی ہے. بے شک بے شک آپ نے بیٹے کی طرح محبت دی ہے. کیا چاہتے ہیں آپ مجھ سے, کیا کر سکتے ہو تم؟ کہ جو آپ چاہیں میں اپنی جان دے سکتا ہوں آپ کے لیے. کہتے ہیں مجھے جان نہیں چاہیے, مگر جب کام آئے گا تو میں تم سے کام لوں گا اور تم منع نہیں کرو گے. سنیے گا ذرا حسد کا طریقہ کیا ہے.
کیا کیا اس حسد نے؟ غلام کو اپنے گھر میں رکھا، پرورش کی، پروان چڑھایا، اور اس کے بعد ایک دن جب آیا، چونکہ سامنے والے سے حسد تھا، محلے ہی میں پڑوس والے سے، اس کی بلڈنگیں برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس کی گاڑیاں برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے ایک دن کہا کہ غلام سے، کہتے دیکھ یہ سونا، یہ بینک بیلنس، یہ چاندی، یہ پراپرٹی، یہ ڈاکومنٹس پراپرٹی کے، یہ سب تیرے، اس کا تو مالک، لیکن اور یہاں سے نکل جانا اس گھر سے، مگر میرا ایک کام کر دے۔ کہتے وہ کام کیا ہے؟ کہتے سامنے والے کی بلڈنگ جس سے میں بہت زیادہ حسد کرتا ہوں اور مجھے برداشت نہیں ہے کہ وہ ترقی کرے، میں چاہتا ہوں مٹ جائے، برباد ہو جائے، ستیہ ناش ہو جائے اس کم وقت کا۔ آپ تو سمجھتے ہوں گے ناس کیا ہے، خناس کیا ہے؟ تو ظاہر شیطان کام کرتا ہے فی صدور الناس من الجنت والناس، جنوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور انسانوں میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ یہ برباد ہو جائے چاہے میں رہوں نہ رہوں۔ کہتے سرکار آقا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مکان کی چھت پر مجھے لے جا اور لے جا کے مجھے قتل کر دے۔ میں بیٹے کی طرح، آپ نے مجھے پالا ہے اور آپ میرے باپ کی طرح ہیں، اور آپ مجھ سے یہ حکم دے رہے ہیں کہ کہنے لگے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں زندگی میں جس کام کو کہوں تو منع نہیں کرے گا، تو میرا غلام بھی ہے اور میرا بیٹے کی طرح بھی ہے، مگر جو میں تجھے حکم دے رہا ہوں اس کام کو انجام دے، یہ میری دلی تمنا پوری ہوگی۔ میں مٹ جاؤں مگر ہوگا کیا؟ جب لاش کا پروف ملے گا نا تو ظاہر خود بخود پکڑا جائے گا اور یہ برباد ہو جائے گا اور بدلے میں قتل ہو جائے گا، اور یہی میں چاہتا ہوں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ میں رہوں نہ رہوں حسد، مگر میری آتما کو شانتی ملے گی۔ لوگوں کی آتما کو شانتی ایسے بھی ملتی ہے کبھی کبھی، ہے نا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلام نے مان لیا کہنا، جب اس کا حکم تھا اس نے سارا مال و جائیداد جو ہے اپنا وہ سب قبضے میں لیا، اپنے مالک کو جو ہے اس مکان کی چھت پر لے گیا اور جا کر اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ لیجیے لاش جو ہے وہاں پر پڑی ہو گئی۔ اب جب لاش کا پتہ چلا، ظاہر ہے سارے شواہد جو ہیں وہ مالک مکان کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے خلاف ہی تھے اور ثبوت میں پکڑ لیا گیا، لیجیے صاحب اسے گرفتار ہو گیا۔ اب وہاں کے اوپر جو ہے وکیل ادھر سے ادھر بحثیں کر رہے ہیں اور جج جو ہے وہ عنقریب فیصلہ سنانا ہی چاہتا ہے کہ اس کو اعدام کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ لاش ملی ہے اور لاش ظاہر ہے اس کو یہ ادھر ادھر چھپا نہیں سکا ہے، قتل اسی نے کیا ہے۔ ہو گیا مسئلہ، ظاہر اب تو کوئی قضیہ ہی نہیں ہے، مگر اتفاق سے اس غلام کو یہ احساس ہوا کہ اسے تو پتا ہے اصل میں کہ قاتل کون ہے، قتل تو میں نے کیا ہے۔ تو اس کو رحم آیا اور اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، تجھے مال و اسباب سارا مل گیا، سب کچھ تو مل گیا، تو نے سب کچھ کما لیا، لیکن کیوں اپنے بدلے میں کسی کی جان تو لینا چاہتا ہے؟ اور اس نے یہ کہہ سوچ کر یہ وہاں پر آیا، اور آنے کے بعد جج جیسے جو ہے آرڈر کر رہا ہے تو اس نے فوراً مائی لارڈ، سب نے متوجہ ہوئے کیا بات ہے، کہہ لیں ایک منٹ میری بات سن لیجیے، کہتے کٹہرے میں آ جاؤ۔ وہ کٹہرے میں آیا اور اس نے کہا کہ صاحب میں جو مقتول ہے اس کا میں غلام تھا، سب مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن اس سے قتل کے بعد میں غائب ہو گیا تھا، یہ بھی سب کو پتا ہوگا، لیکن کیوں غائب ہو یا کسی کو نہیں پتا۔ یہ پورا واقعہ اس نے سنایا۔ انہوں نے کہا ہم کیسے مان لیں اس بات کو، یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ تو اس نے پروف دیا پورا، اور جب پروف دے دیا تو اب کیا کریں؟ تو لہذا فیصلہ سب کی طرف سے، وکیلوں کی طرف سے جج کی خدمت میں یہ دیا گیا کہ صاحب اس کے بدلے لیجیے صاحب یہ آ گیا اصلی قاتل اور اس کو قتل کر دیا جائے، غلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب جج جو ہے، دیکھیے جج جو ہے اس کو بھی کیا موقع تھا، کیا نزاکت تھی، جج نے جو ہے غور کیا اور غور کرنے کے بعد بولا کہ دیکھیے ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا کہ قاتل تم ہو، ہم تو سیدھے جو ہے اس کو قتل کرنے جا رہے تھے اور حکم دے رہے تھے، مگر تم نے آ کے اس کی جان کو بچا لیا۔ ایک طرف تم قاتل بھی ہو مگر دوسری طرف تم نے دوسرے کی جان بھی بچائی، لہذا ایک طرف تم نے جان بچائی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری بھی جان بخش دینی چاہیے۔ جج نے فیصلہ کر دیا اور اس کے بدلے میں اس کی جان بھی بخش دی۔ کیا بگڑا جناب؟ الحسود لا یسود، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں حاسد کو کوئی بھی نفع نہیں ہوتا، مرنے والا مر گیا، نہ فاتحہ نہ درود، ہے نا۔ اور سلسلے میں غلام جو ہے وہ اپنی جگہ پر وہ بھی بچ گیا اور مال و اسباب سے مزین بھی ہو گیا۔ تو زندگی میں کینیڈا میں جی کس طرح کی کوئی آواز آ رہی ہے؟ تو زندگی میں ان تمام چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے اعزاء اور اقربا میں حسد جیسی اس بیماری سے، اور جو جسمانی بیماریاں ہیں اور روحانی بیماریاں ہیں،
ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان سے ہمیں معاف رکھے، یہ الہی آمین۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ہو گیا ہے اور اتنا بیان کافی ہوگا، چونکہ سامنے کوئی بندہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں تقریباً ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں باپ کے احترام کی گفتگو ہو رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث کے ضمن میں بتائی ہیں۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو اس طرح سے انسان مانتا ہو اور پھر عبادت کرے، خالی عبادت کام نہیں آتی۔ انسان یہ چاہے کہ اپنی نمازوں کے زور پر جنت لے لے، ناممکن ہے۔ انسان چاہے کہ اپنی قرآن خوانی اور تلاوت اور ہر سال حج بیت اللہ کرنے سے جنت کا مستحق بن جائے، ناممکن۔ لیکن ہاں، اگر ولایت آل محمد کے ذریعے چاہتا ہے تو یہ رشتہ جو ہے وہ بڑا ہی مضبوط ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ ہو رہا تھا کہ غدیر سے جو ہے پہچانا گیا مولا متقیان کو، اصل میں غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا ہے، اصل تو ولایت الستو سے، یوم الستو سے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ولایت عظمیٰ کو شامل رکھا ہے، اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور مولا متقیان بھی ولی ہے۔ اور اہل بیت طاہرین نے اسی لیے مجھ سے پہلے جو مولانا صاحب قبلہ مجلس جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد ڈسکنیکٹڈ ہو گیا سلسلہ، میں بھی یہ سن رہا تھا، تو انہوں نے موضوع سخن بنایا تھا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو شخص علی ومن ماتا، آگاہ ہو جاؤ، جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ بہترین حدیث ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں جو ایک ایک جملہ بدل کریں۔ علی ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مرحوما، آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ رحم کیا ہوا مرا۔ علی ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ، آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرا۔ تو اس طرح کی علی ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورا، آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرا۔ ہم جن کی مجلس کر رہے ہیں ایصال ثواب کی، الحمدللہ ان مرحومین کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ یہ کیا تھے؟ ولایت آل محمد میں سرشار تھے، اور یہ ذکر مقدس سب سے بڑی پہچان ہے، اور یہی پہچان جو ہے وہ کمال کی منزلوں تک پہنچاتی ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک بہترین عبرت اور سبق کا مقام ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور مودت اور ولایت عظمیٰ میں جب انسان جو ہے وہ مشغول ہوگا اور اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اطاعت والدین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کو خدمت کرنے اور اطاعت کرنے، فرمانبرداری انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ جوار آئمہ میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ان کے پسماندگان کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرمائے۔ دعا کیجئے پوری دنیا سے اللہ جلد از جلد اہل بیت طاہرین کے صدقے میں یہ تمام کی تمام آفات اور بلیات، آسمانی بلائیں ہوں یا زمینی بلائیں ہوں یا حوادث روزگار ہوں یا جسمانی امراض ہوں یا روحانی امراض ہوں، پروردگار خاص طریقے سے اس کرونا وائرس سے دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ دعا کیجئے اپنے اپنے مقام پر، اور بڑی اچھی سرخی ہے اس وقت، بڑے اچھے آئین ہیں، بڑی اچھی علامتیں پیدا ہو رہی ہیں اس وقت الحمدللہ۔ امام راحل نے جو اپنا ایک سلسلہ اٹھایا تھا جنت البقیع کے لیے شوال کے مہینے میں 8 دن عید کے گزر جانے کے بعد جو احتجاج کی شکل گزاری تھی، الحمدللہ اس کی سرخی نظر آنے لگی ہے، اس کا آئین نظر آنے لگا ہے۔ عیسائیوں میں سے باقاعدہ طریقے سے احتجاج شروع ہو گیا ہے، یہودیوں کے درمیان سے بھی احتجاجات کی آوازیں آنے لگی ہیں، اہل حنوت کی طرف سے احتجاج کی آوازیں آنے لگی ہیں، اہل سنت کی طرف سے احتجاج کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ رسول اسلام کی بیٹی کا روزہ بننا چاہیے، مزار بننا چاہیے، دنیا بھر سے یہ آوازیں آنے لگی ہیں۔ یہ الحمدللہ بہت بڑی آئین ہے۔ دیکھا آپ نے ایک مجتہد کے اس فرمان کے اوپر آج پوری دنیا میں تقریباً یہ سلسلہ جو ہے آگے ہو چکا ہے۔ 1922 یا 1924 کا سلسلہ انعام جنت البقیع کا، چاہے وہ جنت المعلا ہو یا جنت البقیع ہو، مگر آج پوری دنیا متوجہ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف فلسطین کو یرغمال کیا تھا تو وہاں کے اوپر بھی دوسری جو چھوٹی طاقت ہے جسے مینڈک کے نام سے یا مینڈکی کے نام سے کہا جاتا ہے، شیطان بزرگ کا، وہاں کے اندر بھی احتجاجات شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حقوق انسانیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ہیومن رائٹ یہ نہیں ہے،
بلکہ ہمیں چاہیے کہ جن کے گھر لوٹے گئے ہیں ان کو گھر واپس دیا جائے، جن لوگوں کو یتیم کر دیا گیا ہے ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ سب انسان برابر پائے جاتے ہیں، کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر، شرق اور غرب میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مگر جہاں کے اوپر جو ہے کالوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہاں کے اوپر بھی بڑے بڑے احتجاجات ہو رہے ہیں۔ جس نے کورونا وائرس پوری دنیا میں پھیلایا تھا آج کورونا وائرس کے درمیان میں خود شکار ہو کر رہ گیا، یہ سب سے بڑی بات۔ کنواں جو دوسروں کے لیے کھودتا ہے وہ پہلے اس میں گرتا ہے خود بخود۔ اس کورونا وائرس کو بنایا گیا تھا چائنا کے لیے، اس کورونا وائرس کو بنایا گیا تھا جمہوریہ اسلامیہ ایران کے لیے، مگر عالم یہ ہوا کہ پلان کچھ اور تھا، ہو گیا کچھ اور۔ لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ پروردگار کی بقا جس کے لیے ہے، جس قوم کو باقی رہنا ہے وہ باقی رہیں گے۔ اگر کوئی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب میرے پاس یہ نسخہ ہے اور میں اس نسخے سے کورونا وائرس سے نجات پالوں گا، جھوٹے ہیں وہ لوگ۔ میرے پاس جو ہے وہ اس میں اعظم پایا جاتا ہے، صاحب مجھے کورونا وائرس کوئی ٹچ نہیں کرے گا، یہ سب باتیں بکواس ہیں۔ ملاحظہ کریں آپ، میں عقیدے کی بے بنیاد باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں دواؤں سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لہذا اس چیز کو سیریس میٹر میں یاد رکھیے۔ اس مجلس میں پیغام دے رہا ہوں میں، انشاءاللہ آیت اللہ العظمی آقا سیستانی دام ظلہ العالی نے اپنے بیان میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا سے انشاءاللہ یوم عید الاضحیٰ تک کورونا وائرس دنیا سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اس وقت تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ بے احتیاطی نہ کریں، ہمیں یہ کرنا ہے کہ خود کو احتیاط کریں۔ گھر میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا مریض ہو گیا ہو، کورونا وائرس کی ایک مرض کی پہچان نہیں ہے کہ نزلہ ہو گیا تو جناب یہ پوزیٹیو ہے، اسے زکام ہو گیا تو یہ پوزیٹیو ہے، اسے بخار ہو گیا تو پوزیٹیو ہے، اس کو ڈائریا ہو گیا تو یہ پوزیٹیو ہے، اس کو کوئی جناب اور مسائل چھڑ گئے۔ نہیں، ممکن ہے ہارٹ کے مسائل پیدا ہو گئے ہوں، ممکن ہے تنفس کا مسئلہ ہو گیا ہو، ممکن ہے زکام ہو، ممکن ہے نزلہ ہو، ممکن ہے ہیڈک ہو، ممکن ہے جو تنفس کی حالت ہو، ممکن ہے تشنج کی حالت ہو، ممکن ہے جو دل کی قلب کی حرکتیں رکنے لگی ہوں۔ ہزار طرح کے پرابلمز کھڑے ہو جاتے ہیں، تب جا کر کے ہر علامت کورونا وائرس بن سکتی ہے۔ یہ میں آپ کو ناچیز طالب علم اپنی تحقیق کے دائرے میں بول رہا ہوں، لہذا کسی کے بھی کہنے میں نہ آئیے، اپنے آپ کو سیف رکھیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیے۔ النظافہ من جزء ایمان، صفائی ایمان کا جز ہے، اور جو کل ایمان پر ایمان رکھتا ہو وہ بہرحال مومن ہے، اور وہ کیوں نہیں صاف ستھرا رہے گا۔ لہذا ایک چیز یہ، اور دوسرے جب وبا پھیلتی ہے پوری دنیا میں، تو پہلی بھی وبائیں بہت ساری آئی ہیں، اس کا ٹائم نہیں ہے، مگر جب بھی وبائیں آئی ہیں تو یہی حکم دیا گیا ہے ائمہ معصومین کی طرف سے بھی کہ اس جگہ پر نہ جاؤ جہاں وبا کا جو ہے سلسلہ ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ان لوگوں سے ملنا جلنا جو ہے وہ بند رکھو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، بچاؤ اور احتیاط کرو۔ ممکن ہے یہ چیزیں لاک ڈاؤن میں بھی ہوں، لاک ڈاؤن میں نہ جانے کتنے سننے والے ہیں، وہ بھی افراد ہوں گے، ذہنی اعتبار سے بڑا دباؤ ہوتا ہے، ذہن پر بڑا پریشر ہوتا ہے۔ دن میں بھی میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں، اس کے اوپر اس جملہ کہہ کے آیا ہوں باقاعدہ کہ اس سے نہ جانے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کے ذہنی اعتبار سے توازن خراب ہونے لگا ہے، اور عالم یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سوئیں کہ نہ سوئیں۔ رات کو آنکھ کھل گئی تو پوری رات جو ہے ورق گردانی ہو رہی ہے، تنہائی کا عالم ہے۔ صاحب کیا کریں سناٹے میں؟ گھر کھانے کو آتا ہے، دیواریں کھانے کو آتی ہیں، کیا کریں؟ ایسی مصیبت کو کیوں اللہ نے ہمیں دے دی؟ میرے بھائی 3 سال تک شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ ملکۃ العرب، شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب کل ایمان کا باپ حضرت ابو الایمان علیہ السلام 3 شبانہ روز نہیں، 3 سال تک شب و روز وہ کس میں رہے؟ لاک ڈاؤن میں، جہاں پر سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پانی کے لیے کچھ تھا، درخت کی چھالیں اور درخت کے پتے چبا کر وہ کائنات کی شہزادی بی بی خدیجہ الکبریٰ کہ جس کے مال و دولت کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہو، اور آج دنیا میں جگہ جگہ کے اوپر کلمہ گو نظر آتے ہیں، بی بی خدیجہ کا احسان ہے۔ وہ بی بی خدیجہ کا عالم یہ ہے کہ درخت کی چھالیں، درخت کے پتے چبا کر، اللہ اکبر، جس نے دنیا کو مالا مال کر دیا ہو، جس نے دنیا میں مال دے کر غنی کر دیا ہو، وہ خود اس عالم میں گزر گئی ہو۔ اسے کہتے ہیں، یہ ہے عالم تنہائی کا عالم۔
اور عالم یہ ہے مصیبت کا اگر کہا جائے کہ اسی کے گھر میں اکلوتی بیٹی وحیدۃ الفریدہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مصیبت کا عالم یہ ہے کہ وہ بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہے اپنے بابا کے جانے کے بعد، وہ بیٹی جو جسے زہرا کہا جاتا ہے، جسے سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جس گھرانے میں اللہ نے اتنے بڑے مرتبے دیے تھے کہ اگر نبی کو باپ کے عالم میں دیکھا تو سید الانبیاء نظر آئے، اگر شوہر کو دیکھا تو سید الاولیاء نظر آئے، اگر حسنین کو دیکھا تو سید شباب علی الجنہ نظر آئے، اور اگر خود کو دیکھ لیا تو سیدۃ النساء العالمین نظر آئیں۔ خود بھی سردار ہیں، بچے بھی سردار ہیں، شوہر بھی سردار ہے، باپ بھی سردار ہے، اتنے بڑے مراتب ہوتے ہوئے اس گھرانے میں وہ بھی سیدہ گھر میں مصائب پڑھ رہی ہے، مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہم سرنا لیہا بابا جان، آپ اپنی حیات طیبہ میں جب بھی میں آپ کے سامنے آتی تھی قیام کے عالم میں کھڑے ہو جاتے تھے، میرا اتنا احترام کرتے تھے، اپنی جگہ پر مجھے بٹھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج عالم یہ ہے کہ یہ سیدہ ہائے بابا کہہ کر روتی ہے تو مدینے والوں کو برداشت نہیں ہے۔ ابو الحسن کا عالم یہ ہے کہ میں نے سنا، اور میں نے ابو الحسن سے ایک جملہ کہا، ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ تمہیں لوگ سلام نہیں کرتے، تو ایک مرتبہ ابو الحسن نے گریہ کرتے ہوئے، وہ جس نے دوگلیوں پہ باب خیبر اکھاڑ ڈالا، وہ بہادر اور شجاع علی کائنات کا رو کے گریہ کر کے کہتا، بنت رسول کہاں کی باتیں کر رہی ہو، علی کو سلام کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، علی سلام کرے تو سامنے سے جواب نہیں ملتا۔ اجرکم اللہ، سب سے بڑا کائنات میں مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ واحد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ کتنا مظلوم ہے میرا مولا علی کہ جس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی جہاں مرد کو ناموس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مگر اللہ علی کی امامت کی حفاظت کرنے والی سیدہ بطول اکیلی تھی کہ جو علی ابن ابی طالب کی حفاظت کر رہی تھی، اور اسی حفاظت کے عالم میں سیدہ بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اسی حفاظت کے عالم میں سیدہ بطول کا پہلو شکستہ ہو گیا، اسی حفاظت کے عالم میں جناب محسن کی شہادت ہو گئی، اسی حفاظت کے عالم میں دروازہ چلا دیا گیا، ظالموں نے غضب کر دیا۔ جس دروازے پر ملائکہ آ کے جھاڑو کشی کرتے ہو، جس دروازے کی دہلیز پہ آنے کے بعد سلمان محمدی جیسا اپنی ریش مبارک سے دہڑی سے جھاڑو کرتا ہو، اس دروازے پہ آ کر آگ جلا دی، آگ لگا دی، دروازہ جلنے لگا، در و دیوار کے درمیان میں سیدہ بطول پس کر رہ گئی۔ روایت کا جملہ ہے کہ اس طرح سے سیدہ درمیان میں تھی جیسے چکی کے دو پارٹ میں دانا پس جاتا ہے۔ جملے کیسے عرض کروں، کیسے بیان کروں کہ وہ عالم اور وہ مصیبت کا عالم کیا تھا کہ جس وقت ظالم نے یہ جملے، مولا مجھے طاقت دے کہ میں یہ جملے بیان کر سکوں، مصائب کا یہ جملہ ہے کہ روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ ظالم نے اتنی بڑی حرکت کی کہ جس دروازہ جو جل رہا تھا اس میں کیلے، اگر آپ لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں تو آپ محسوس کریں گے پرانے علاقوں میں لکڑیوں میں جو دروازے میں جو کیلے ہوتی تھی وہ باقاعدہ لمبے طریقے سے، اور سامنے اس کے اوپر جو ہے ایک سکے کی طرح وہ حصہ ہوتا تھا، اور یہ لمبی لمبی کیلیں لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اب آپ یہ محسوس کریں گے کہ سیدہ بطول دیوار اور دروازے کے درمیان میں ہے، اور ظالم اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ دروازے کو ڈھکیل رہا ہے۔ بس ایک روایت کا جملہ ملتا ہے جو معصومین رو رو کر خاص طریقے سے میرا امام زمانہ پردے غیب میں خون کے آنسو روتا ہے جب بھی تذکرہ کرتا ہے، وہ جب مظلومہ کا نام لے لے کے گریہ کرتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے، ہائے سیدہ، ہائے میری دادی اماں، وہ دروازے کی گرم گرم کیلیں اور وہ نازک بدن۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ ختم کر دیا میں نے زحمت کو، مولا کوئی غم نہ دے۔ عزیز و غضب ہو گیا، سیدہ بطول غش کے عالم میں ہے۔ عالم یہ ہوا کہ اتنے میں ظالم لوگ آگے بڑھے۔ احساس کریں ذرا، علی ابن ابی طالب کی مظلومی کا عالم یہ ہے کہ گلے میں رسی کا پھندا ہے، گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا جا رہا ہے، گھر میں کوئی نہیں۔ سیدہ بطول غش کے عالم میں اچانک غش سے
کر دیے، قیامت آ جائے گی، عذاب نازل ہو جائے گا، پتھروں کی بارش ہو جائے گی. یہ جملے خالی کہے تھے، مسجدوں کی دیواریں بلند ہو گئی تھی، اسی لیے لوگ دوڑے ہوئے آئے. آخر کیا قیامت کے آثار نمودار ہو گئے. بی بی سیدہ نے خالی یہ جملہ کہا تھا کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال بڑے نہ کر دوں گی. بی بی سیدہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرے، اے بی بی معاف کرنا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. بی بی ابھی مدینہ ہے، آپ اپنے بالوں کو برہنہ نہ کریں، ابھی بالوں کو برہنہ نہ کریں، ابھی تو ایک علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ابھی بالوں کو برہنہ نہ کریں. کربلا میں جب سب کے سب اسیر ہوں گے اور ایک رسل میں 12 قیدی ہوں گے، ان کو رسیوں سے جکڑا جائے گا، تب اپنے سر کو برہنہ کر لیجیے گا. آئیے سب مل کے بی بی کی خدمت میں عرض کریں، اے شہزادی معاف کرنا، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. ابھی ایک دروازے میں آگ لگی ہے اور آپ کہہ رہی ہے میں سر برہنہ کر لوں گی. بی بی ابھی سر برہنہ نہ کرے، ابھی تو ایک دروازے میں آگ لگی ہے. کل کربلا میں جب سارے خیمے جلیں گے تو بالوں کو برہنہ کرنا. جب چاروں طرف ایک بچی اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی نظر آئے گی، اے میرے بابا کدھر ہو، دامن جل گیا، بابا گوشوارے چھین لیے گئے، بابا رخساروں پہ تماچے لگے، بابا کھپڑیوں کی چادریں چھین لی گئی. ایک گوشے تنہائی سے آواز آئی، الیہ الیہ سکینہ، اے میری جان ادھر ہوں تیرا بابا، آجا میرے سینے سے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، إلهي بأخص صفاتك وبعز جلالك وبأعظم أسمائك وبنور أنبيائك وبدماء شهدائك وبمناجات فقرائك نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الرزق وطولا في العمر ونجاة من النار ودخولا في الجنة وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعافية في الدين والدنيا والآخرة وأجل وليك الفرج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعة الحسين عليه السلام في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وطن حسين. تنہائی علی کی، تنہائی علی کی، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی. ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، ہائے غم میں تیرے جاتی رہی، بینائی علی کی تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہے زہرا، تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی. دربار میں ظالم کے گئی بن کے پیمبر،
کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا شوہر کے لیے ڈال تھی جب تک رہی زندہ دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی اب ہم کو سلام آ کے بھی کرتا نہیں کوئی ہائے نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی چلتا ہوا فاطمہ زہرا گرایا کہ محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی زہرا کی جدائی کو لگائے ہوئے دل سے 25 برس مولا نے چپ چاپ گزارے کی حجرے میں کل دنیا سمٹ آئی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا
تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی سجاد جو زینب کو لیے شام سے گزرا اسلام کو خاموشی بچا لا علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے ذرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے ذرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آئے محمد وآل محمد آئے علمدار آئے علمدار کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرنا ستم عباس کا آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھالا نہیں جاتا تیری آنکھ سے بھائی کہ نکالا نہیں جاتا نکالا نہیں جاتا امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار آئے علمدار آئے زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ ہے چھوڑا تھا مدینہ میں کیسے بتاؤں اسے سکا سکینہ اسے سکا سکینہ مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار جس طرح گلا آئے تھے مجلس سے علی کو آئے مسجد سے علی کو اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو آئے خیمے میں جری کو اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو آئے ناموس نبی کو اب مارنا ہے حسین ابن علی کو ہے حسین ابن علی کو مرنے پہ تیرے جشن بناتے ہیں ستمگار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار اکبر ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی بہت لائے ہیں بھائی میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی ہم آئے ہیں بھائی آ کے تو ذرا کھولو میرے نونی سو غم خوار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار آئے علمدار
ایک بات تمہیں قرب کی بتلاتا ہوں بھیا، آئے بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصوم کو مارے گا تماچا، آئے مارے گا تماچا، رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، تعمیر تکلم کا یہی شبیر کا نوحہ ہے، شبیر کا نوحہ، جاتے ہوئے پورا کرو ارمان ہمارا، آئے ارمان ہمارا، اے بھائی ہمیں بھائی پکارو ذرا ایک بار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، آئے علمدار، کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرام، حسین حسین۔ توجہ زیارت۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على الأئمة الهاديين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على رسول الله خاتم النبيين، السلام على خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام على أبي الحسن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن حسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق الأمين، السلام على موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج، السلام على علي بن موسى الرضا ثامن أئمة النجباء، كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء، والسلام على أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن علي التقي الجواد، السلام على علي بن محمد الهادي النقي، السلام على حسن بن علي الزكي العسكري، السلام على حجة بن حسن القائم المنتظر المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره، والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ درخواست ہے کہ 5 مرتبہ امی یوسیب کی تلاوت فرمائے جو لوگ مریض ہیں، اور جو اسپیشلی حسین بھائی نے جو نوحہ پڑھا ہے ان کی جلد شفا یابی کے لیے بھی، اور باقی جو مورد نظر ہیں ان کے لیے کہ شفا یاب جلد سے جلد بحق امام سجاد بیمار کربلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحوم سید حسن ذکی ابن جعفر حسین، مرحومہ سیدہ احمدی بی بی بنت مرتضی حسین، مرحومہ سیدہ زاہدہ خاتون بنت بلاغت حسین، مرحومہ سیدہ عالیہ خاتون بنت منظور حسین، مرحوم سید زوار حسین ابن حسن ذکی، مرحوم سید علی مظہر ابن حسن ذکی، اور باقی کل مرحومین کے حصال ثواب کے لیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ شرکت کرنے کا، اور باقی اس کو فیس بک پر لائیو چھوڑ دیا جائے گا۔ بھائی جان امان اللہ۔ چلو بس میں پڑھاؤں، سب لوگ میرے ساتھ دعائیں حجت پڑھیے پلیز۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ
الرحمن الرحيم اللهم وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحمدا ودليلا تسكنه محمد وآل